ہیں پھر بڑھتے ہیں پھر مشکل ہو رہا ہے. وجہ کیا بنی؟ آپ بھی پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے صحابہ کرام بھی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں. جو آیت آپ پڑھتے ہیں وہی آیت پیچھے سے پڑھی جا رہی ہے. آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا. آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا آپ نے فرمایا اے صحابہ کرام مجھے لگتا ہے آپ میرے پیچھے قرآن مجید کی قرات کرتے ہو, میرے پیچھے قرآن مجید کو پڑھتے ہو. صحابہ نے جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا آج کے بعد لا تفعلوا, تم میں سے کوئی بھی جب امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو تم میں سے کوئی بندہ بھی اس کے پیچھے قرات نہ کرے. ہاں اب سمجھنا, ہاں سورۃ فاتحہ پڑھ لینا, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کچھ رہ گیا ہے, کوئی شک رہ گیا ہے بتاؤ, پھر کیوں نہیں پڑھتے, پھر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اور کس نے کہا ہے نہ پڑھو؟ اگر کسی امام نے کہا ہے نہ پڑھو, میں نے تو کسی امام کا کلمہ نہیں پڑھا, آپ نے پڑھا ہے؟ افسوس ہے, کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں ہم اور بات کسی اور کی مانگ. کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں اور اطاعت کسی اور کی, اور اسی کو پھر عشق سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے اس کو عشق. الحمد شریف نہیں پڑھے گا امام کے پیچھے, کیوں؟ امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے لیکن ثنا پڑھے گا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ ثنا پڑھے گا. بھائی ثنا کا کس نے کہا ہے؟ جہاں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جا سکتی وہاں ثنا کیسے ممکن ہے؟ امام بلند آواز سے فجر کی نماز میں قرات کر رہا ہے. آپ بات سمجھنا, ابھی سمجھ لو, ناراض بات نہیں ہونا, بات سمجھ لو, کوئی زبردستی تھوڑی ہے, نہ ماننا, سمجھ تو جاؤ, سن تو جاؤ, پھر جا کے کسی کا دل کرے تو تحقیق کر لے, نہ کرے تو اس کی مرضی ہے. ہماری طرف سے یہ حجت قائم ہو جائے. فجر کی نماز بلند آواز سے قرات کی جا رہی ہے اور میں لیٹ ہو گیا. میں کیا ہو گیا؟ لیٹ ہو گیا. اب میں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے لیکن مجھے تو سمجھایا گیا ہے اگر فرضوں سے پہلے سنتے نہ پڑھی, اگر فرضوں سے پہلے سنتے نہ پڑھی تو پھر تمہیں سورج نکلنے تک بیٹھنا پڑے گا مسجد میں, پھر سورج نکلنے تک مسجد میں بیٹھنا پڑے گا. پھر میں کیا کرتا ہوں بے, سورج نکلنے تک کون بیٹھ سکتا؟ اب میں کیا کرتا ہوں, جماعت جاتی ہے تو